بچوں، آج ہمارا لیکچر اسلامیات کا حدیث نمبر 3 ہے، اور حدیث نمبر 3 کے اوپر ہم جو ہے اس کے اوپر گفتگو کریں گے۔ اس حدیث کا متن یہ ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیرکم، یہ میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو خود بھی قرآن سیکھتا ہے اور آگے دوسرے لوگوں کو بھی وہ اس کا درس دیتا ہے، سکھاتا ہے۔ اب یہ سب سے بہترین شخص جو ہے، نماز پڑھنے والے کو نہیں کہا گیا، روزہ رکھنے والے کو نہیں کہا گیا حدیث پاک کے مطابق، اور نہ ہی جہاد کرنے والے کو، زکوٰۃ دینے والے کو، صدقہ دینے والے کو، خیرات کرنے والے کو، کسی کو بھی ایسا شخص نہیں قرار دیا گیا کہ جو پوری انسانیت میں سے بہترین شخص ہو، جبکہ حدیث پاک کے مطابق بہترین شخص سب میں سے، تم لوگوں میں سے، پوری کائنات میں سے، پوری انسانیت میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے، بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو خود سیکھتا بھی ہے اور آگے دوسرے لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کا بیٹا یہ بات تو سچ ہے، حقیقت ہے کہ جب یہ بات اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے نا، تو اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، نہ کوئی مذاق ہے، نہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی مطلب کہ ایک غلط قسم کی کوئی بات ہے، نعوذ باللہ۔ یہ اللہ کا محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، اور اللہ کے محبوب علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت تک آپ کوئی بھی فرمان اور کوئی بھی حکم صادر نہیں کرتے، نہ اس کا آرڈر جاری کرتے ہیں، نہ ہی کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا۔ تو یہ بات یہاں تک کلیئر ہو گئی کہ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بات ہے، تو اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی کہ جیسے پہلے میں نے سوال کیا نا کہ نماز پڑھنے والے کو نہیں کہا گیا، روزہ رکھنے والے کو نہیں کہا گیا، جہاد کرنے والے کو نہیں کہا گیا، جبکہ ان ساری چیزوں کے مقابلے کے اندر صرف قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کو یہ بات کہی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ قرآن جو نماز پڑھتا ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے، یا جو روزہ رکھتا ہے اس کا کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار ان کا اپنی اپنی جگہ پر ان کے عمل کے مطابق ہے، لیکن قرآن ایک ایسی بات ہے اور ایسی کتاب ہے اور ایسی تعلیمات اس کے اندر موجود ہیں کہ جس کا انسان کی طبیعت کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، انسان کی صحت کے ساتھ بھی، جسم کے ساتھ بھی، کاموں کے ساتھ بھی، معاملات کے ساتھ بھی، اور لین دین کے جو طریقہ کار ہے، خرید و فروخت، سیل پرچیزنگ کا سلسلہ، مارکیٹ کے معاملات اس کے اندر موجود ہیں، کھانے پینے کے معاملات، یعنی کہ الغرض قرآن پاک کے اندر ہر اس چیز کا علم موجود ہے، ہر اس مسئلے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ جو مسئلہ انسان کی ذات کے لیے اور انسان کی طبیعت کے لیے فائدہ مند ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ رب العزت نے بے شمار آیات ہے اس کے اندر جو اللہ نے مطلب کہ انسان کو ارشاد فرمائی ہے، فرمایا کہ ہم نے قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، کہ جو قرآن ہم نے نازل فرمایا ہے اس کے اندر بیماریوں کی شفا بھی موجود ہے، اور یہ سارے جاننے والے ماننے والے مسلمان مومنین کے لیے اس کے اندر رحمت ہے، اس کے اندر جو ہے وہ نصیحت کی باتیں ہیں۔ فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، کہ ہم نے اس کے اندر جو پچھلے لوگوں کی گزری ہوئی امتوں کی کہانیاں بیان کی اور آنے والے لوگوں کے جو ہم نے اس کے اندر جو باتوں کا ذکر کیا ہے، اس کے اندر ضرور جو ہے وہ نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر ہر قسم کا علم موجود ہے۔ اب اس کو اگر ہم اپنے جو ہے وہ معاشرے کے حساب سے دیکھیں، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر ریاضی چلتی ہے، میتھ چلتا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایو ہے، پھر جناب الجبرا وغیرہ چلتا ہے، جغرافیہ چلتا ہے، یعنی کہ یہ جتنے بھی علوم ہم جو ہے دنیا کے اندر رہ کے پڑھتے ہیں، یونیورسٹیز کے اندر جا کے، کالجز کے اندر، اسکول وغیرہ کے اندر جو ہے وہ سارے کے سارے علوم جو ہیں قرآن کے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے علوم قرآن کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کے اندر ریاضی بھی ہے، قرآن کے اندر سائنس بھی ہے،
قرآن کے اندر جو ہے وہ بایو بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، ہر قسم کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اس کے اوپر قرآن کا ہی ایک فرمان موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز اور خشک سے خشک تر چیز کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور ہر بڑی سے بڑی چیز اور ہر تر سے تر چیز کا ذکر بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ یعنی کہ کوئی کائنات کے اندر کوئی مسئلہ، کوئی عمل، کوئی علم، کوئی بات ایسی نہیں ہے کہ جس کا ہنٹ یا جس کا مطلب کہ ایک اشارہ یا جس کی پوری ایک آیت یا جس کا پورا ایک خاکہ، پورا مضمون اور پورا ایک لٹریچر اور پورا ایک چیپٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر نہیں فرمایا۔ کوئی بھی کام ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی شک جو ہے وہ قرآن کی آیات کے اندر موجود ہے، ایک بات۔ دوسری بات میرے بیٹے یاد رکھیے گا، ہم جو بھی علم پڑھتے ہیں نا، جو بھی علم پڑھتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی مخاطب ہوتا ہے، یعنی کہ جس کے ساتھ وہ علم بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اسلامیات پڑھا رہا ہوں اور میرا خطاب میں جن کو کر رہا ہوں وہ مخاطب میرے تم لوگ اسٹوڈنٹس ہو، ٹھیک ہے، میرے سامعین ہیں، میرے ناظرین ہیں جو مجھے دیکھ رہے ہیں یا مجھے سن رہے ہیں۔ تو کوئی بھی علم جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک مخاطب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایک موضوع ہوتا ہے۔ موضوع اور مخاطب کا مطلب ہے جس کے لیے یا جس کی وجہ سے اس علم کو صادر کیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی اس کا جو ہے مخاطب۔ مثال کے طور پر آپ مجھے فزکس ہے، فزکس کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہے، اور فزکس کا موضوع کیا ہے؟ فزکس کا موضوع جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہر قسم کی وہ حرکت اور ہر قسم کے وہ جو ہے وہ فورسز کے جو ہے اس کے اندر مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ کیمسٹری ہے، اس کا موضوع فارمولے ہیں اور جناب کیمیکلز وغیرہ ان کے متعلق گفتگو کی جاتی ہے۔ اور آگے بایو ہے، اس کا بھی ایک موضوع، اس کا موضوع کیا ہے؟ وہ انسان کی طبیعت ہے، جانداروں کی طبیعت ہے، پرندوں کی، جانوروں کی، اور اس کے بعد جناب پودوں کی، اور ان چیزوں کی طبیعت کے حوالے سے اس کے اندر بات کی جاتی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی ایک مکمل علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کو نازل فرمایا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی موضوع ہے۔ یعنی کہ موضوع سے مراد کہ اس کتاب کے اندر بھی کوئی نہ کوئی، اس کتاب کے اندر وہ باتیں موجود ہیں جو کسی کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، کسی کے معاملات کے ساتھ خاص ہیں، کسی کی طبیعت کے ساتھ خاص ہیں، کسی کے لین دین کے ساتھ خاص ہیں، یعنی کہ ہر قسم کے معاملے کے ساتھ جو ہے اس کا ایک لنک ہے اور ایک تعلق ہے۔ اور لین دین کا کام بھی وہ بھی انسان کا ہے، طبیعت کا کام بھی انسان کا ہے، اور معاملات کا کام بھی انسان کا ہے، اور جناب یہ سارے معاملات جو کچھ بھی قرآن کے اندر ذکر کیا جا رہا ہے اس سارے کا تعلق انسان کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو قرآن کا موضوع جو ہے جیسے باقی جو علوم ہے ان کا کوئی نہ کوئی مخاطب اور موضوع موجود ہوتا ہے، جیسے میں نے فزکس، کیمسٹری اور بایو وغیرہ کی مثال دی ہے، اسی طرح قرآن کا بھی ایک موضوع ہے اور وہ انسان ہے۔ انسان کوئی بھی ہے، ہر انسان کے لیے ہر قسم کے مسئلے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے، چاہے وہ سیاسی ہیں یا سماجی ہیں، معاشرتی ہیں، اپنے گھریلو معاملات ہیں، لین دین کے سلسلے ہیں، کاروباری سلسلہ ہے، کوئی بھی کسی قسم کا معاملہ ہے، ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے۔ اور قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے جس کو پڑھ کے انسان جو ہے وہ اللہ رب العزت کا مقرب بندہ بن سکتا ہے۔ لیکن اب اس انسان کی جو ہے وہ اقسام ہے، کوئی انسان کافر ہے، کوئی انسان مسلمان ہے۔ اب جو بندہ مسلمان مومن ہے جب وہ قرآن پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا، صراط مستقیم عطا فرما دے گا۔ اور جو بندہ کافر ہوگا وہ قرآن کو پڑھے گا تو صحیح، ایمان تو نہیں رکھتا، لیکن قرآن کو اگر پڑھ کے وہ دنیا کے اندر ترقی کرنا چاہے تو قرآن اس کو بھی نقصان نہیں دے گا بلکہ اس کو بھی فائدہ ہی پہنچائے گا، لیکن وہ صرف دنیا کے حد تک ہوگا، آخرت کے اندر اس کے لیے ایسا کوئی اجر نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھتا ہے اور آگے لوگوں کو سکھاتا بھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر ہر قسم کی ہدایت موجود ہے اور ہر قسم کے علم کی جانکاری، اس کا پورا اس کو انٹروڈیوس کروانا اور پورا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ذکر فرمایا۔ بیٹا ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تفصیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اس کو سمجھنا چاہیے اور اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کرے اور آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ مرتبے کے اوپر اور بلند مقام کے اوپر فائز کرے۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ اگر کل ہم انشاءاللہ جو ہے لیکچر کے اندر دوسرے دن سے بات پڑھیں گے اور پھر اس کے متعلق ہم گفتگو